کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ یہ پڑھیں گے مولانا قادر خان احمد خان سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شرع ہے نہ کہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان کے حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی دشمن ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا میرے ساتھ۔ چالاکی حکمت، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، سادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے چالاکی کرنا جو جائز ہو، صحیح، ہوشیاری، یہ ہوشیاری نہیں چالاکی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حالات ہوں ویسے چلنا، موجودہ حالات میں جیسے چلنا ہے اس طرح چلو، دین بھی حاصل کرو، دنیا بھی، اسکول بھی پڑھو، مدرسے بھی، ہر
نئی ٹیکنالوجی کو بھی حاصل کرو، اس کی معلومات اور اس کے ہر چیز کی معلومات ہو، نقصانات کا بھی پتہ ہو، فائدے کا پتہ ہو، فائدے سے فائدہ اٹھاؤ اور نقصان سے بچو، بچیوں کو بچاؤ. کیا مطلب خود بھی بچو دور اور میں بھی کیا ہے بچو. زیادہ سے زیادہ نقصان والی چیز کیا ہوگی؟ موبائل. وہی جس سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. موبائل. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا. بچنا ہے اور بچانا ہے، لیکن فائدہ بھی اٹھانا ہے. لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہیں، اربوں روپے کما سکتے ہیں موبائلوں سے، کمپیوٹروں سے کما رہے ہیں لوگ. اور ہم ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خوشی ہو رہی ہے، ڈرامے فون فلمیں دیکھ کے دیکھ رہے خوش ہو ہیں. رہے ہیں ہمارے بچے. اور نام زبانوں میں ہوتے ہیں، ہندوؤں کے کٹونوں کے نام، کسی کے نام شیوا، بلبی، شیو، اس طرح. سمجھ آ گئی؟ جی کر سا. تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو. چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. وہاں جا کر بات چیت ہوئی. اسی وقت مسلمان ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ. جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا. غلبہ کیا مطلب؟ اپروچ، زور. زیادہ صحیح. مسلمان ہو جائیں نا، تھوڑے تھے نا اس وقت، شروع شروع کی بات ہے، 8 10 11 20 25 لوگ ہیں نا. وہی یعنی حضرت عمر رضی اللہ کے پہلے کا ہی ہوگا، یا جیسے ہی بھی ہے. بہرحال شروع شروع کا واقعہ نا، جب مخالفت زیادہ تھی، جب عام دعوت نہیں شروع ہوئی تھی، یہ بہت شروع کی بات ہے. یعنی اس وقت تھوڑے مسلمان تھے نا. جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا. چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. ایسی ان کو معرفت حاصل ہوئی نا کلمے کی، اللہ تعالیٰ کی، وہ اندر اور مچل گیا دل ان کا. وہ رکھ نہیں سکے، وہ اس کو اندر سمیٹ نہ سکے، کہ میں اس کو چھپا نہ سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہوتے تھے نا صحابہ، وہ پاور روحانی ان کو حاصل ہو جاتی تھی. گویا وہ اس کو مچل رہے تھے کہ میں ان سے باہر آیا، میری بات ہے، اتنی مجھے خوشی ہے، اتنی جنت کی بشارتیں مل گئی، کلمہ پڑھ لی، سکون مل گیا، اور وہ دوسروں کو بھی ملے. لیکن اس وقت وہ حالات نہیں تھے. لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بیان کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو. یہ شخص قبیلہ غفاری کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے. تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے. اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا. اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا. کی بات ان کو پتہ ہے، اس بات سے وہ باز آئیں گے. دنیا دار ہے نا، دیندار تو نہیں وہ، کہ ان کا تجارت کا مسئلہ ہے، تجارت کو دیکھیں گے. وہ یہ تو ہمارا مسئلہ بن جائے گا، تجارت میں آنا جانا ہمارا. اور اس کی ایک اور آگے اور کیا پیچھے آ گیا. اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے. دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے گمراہ ہو گئے تھے، کافر تھے، دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کس کی کرتے تھے؟
تو ایک تھا بہت سارے کلمے میں کیا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ ایک الا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ جیسے حضرت بلال کا واقعہ پڑھا احد احد ایک ہی لٹ معبود الہ ایک ہی ہے تو ان کے یہ چپتی تھی نا فوراً بعد میں یہ تو 360 رکھے ہوئے ہم نے بہت کعبہ میں وہ ہے تو یہ کون آ گیا نئی پارٹی نواں فرقہ آ گیا جو ان سب کو کہہ رہا ہے کوئی پانی دے رہا ہے کوئی روٹی دے رہا ہے وہ بظاہر ایسے ہی ہو رہا تھا شیطان آ کے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا نا کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نئی پارٹی آ گئی ان کو مارو معلوم یہ کرو اس لیے جب نیا کام کرنا ہو تو بڑے جوش سے نہیں ہوش سے اور حکمت سے تیندولکر کی طرح آگے چلیے۔ اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کا اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکالیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کے اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ یہ تھی عزیمت، ایک تھی سہولت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا۔ عزیمت کا مطلب تھا بڑا درجہ، مجاہد ہونا تھا، ایک تھا تبلیغی ہونا، نرم قسم کا جذبہ، اور ایک تھا مجاہد ہونا، انہوں نے مجاہد والا کہا کہ اللہ نے ان کے اندر قوت پیدا کی تھی نا۔ تو یہ پتہ ہے ان کی کیا ہے وفات کا واقعہ غالباً کیا ہے، یہ جب تھے یہ تھے اور ان کی اہلیہ تھی، تو ایسی علاقہ غیر یعنی مطلب ویران جگہ پہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بھائی ایک ایسا ہوگا اکیلا مرے گا، اکیلا فوت ہوگا اور اکیلا ہی دفن ہوگا، یہ وہ اس طرح مطلب کوئی مفہوم ہے نا، وہ ایسے ہی ہوا، وہ فوت ہوئے تو کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی بس فوت ہونے لگے تھے، اس طرح کا کوئی مختصر سا ہے کہ وہ کہیں کوئی اور لوگ گزر رہے تھے صحابہ کرام کچھ یا کوئی قافلہ، انہوں نے آ کے پھر کچھ کفن دفن اور یہ وہ کیا، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی پھر الگ تھلگ ہو کے رہتے تھے، یعنی شروع سے ہی ایسے تھے نا یہ، پھر یعنی دنیا دار اور کوئی ذرا سی کچھ نعمت ہو نا کسی کے پاس یا 2-3 جوڑے ہوں کسی کے پاس تو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر وقت ان پہ ایک ہی حال رہتا تھا، فقیری اور یعنی دنیا سے ہٹ کر اور بالکل اللہ اللہ کرنے والے، زیادہ دنیا کے کھانا پینا اور اس لباشیات کا سمجھ آئیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اتباع کا کچھ حصہ نصیب فرما دیں، ان کی مکمل اتباع نہیں کر سکتے، کچھ حصہ میں نصیب ہوگا تو کامیابی ان کے پیچھے چلنے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام تابعین کے پیچھے چلنے میں دونوں جانوں کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ والسلام علیکم۔